الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وفي مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم سارے حضرات ذوق شوق سے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا سچا ہے یار وہ رب کے حبیب کا سامعین محترم زندگی میں پہلی دفعہ آج آپ کی بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہاں آ کے الحمدللہ ماحول دیکھا آپ حضرات کا ذوق دیکھا اللہ کے گھر کی خوبصورتی دیکھی دل بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اس دور میں اس قسم کی محافل سجانا بہت بڑا جہاد ہے جہاں موبائل نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان کو ایسی محافل میں لانا اور اسلام پر اپنی جان نثاری کرنے والے جماعت صحابہ کے حالات سنانا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے اس دور میں نوجوان نسل کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہوش حواس ہی نہیں عجیب گھروں کے اندر کیفیت دیکھتے ہیں بچے اتنے غرق ہو گئے ہیں تباہ و برباد ہو گئے ہیں اللہ اس شر سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے آج کی یہ محفل جس میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت بڑی عظیم ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس قسم کی محافل جو آپ نے سجائی ہوئی ہے یہ کوئی معمولی محافل نہیں ہے ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ اور لوگوں جو آج علی پور کی مسجد کے اندر صدیق اکبر کی شان سننے کے لیے آئے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم کوئی اور کام کر لیتے۔ اس محفل کی شان اور مقام کو سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم، جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی بستی کا کوئی کسی بستی کا، آپ وہاں سے چلے، ہم جا رہے ہیں آج صدیق اکبر کی شان سننے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اس محفل میں آنے والے کو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، اللہ دل و دماغ سے پریشانیاں نکال کر اپنا سکون نازل کرتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ، فرمایا یہ وہ مبارک محفل ہے، میری اور آپ کی آنکھ مشاہدہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے محبوب کا فرمان سچا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں یہ محفل ہو رہی ہوتی ہے، فرش سے لے کر عرش تک قطاروں کے اندر فرشتے اس محفل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ کریم ان سامعین کے ذکر خیر کو اپنی فرشتوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس وقت میرے اور آپ کے تذکرے اللہ خود فرما رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ تو اس لیے یہ محفل بڑی شان والی ہے، عظمت والی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق؟ جسے رب نے صدیق کہا، محمد الرسول اللہ نے صدیق کہا، صحابہ نے صدیق کہا، ساری کائنات نے جیسے صدیق کہا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لگتا یوں ہے کہ اللہ نے صدیق کی دنیا میں بے عزت کی، اس لیے کہ وہ میرے محبوب کا سایہ بن کے رہے گا، میرا محبوب جو کہے گا اس کی تصدیق صدیق کرے گا۔ 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، جن کے مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے، ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والے بھی موجود تھے، خوشخبریاں سنانے والے بھی موجود تھے، لیکن میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، مبشر تو موجود تھا لیکن مصدق نظر نہیں آتا تھا۔ مبشر کیسے موجود تھا؟ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ او کائنات والو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، جس کی ساری کائنات کو انتظار ہے وہ ابھی میرے بعد جلدی تشریف لانے والے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے، کسی کی انتظاریں نہیں کی گئی کہ ابراہیم آ جائے، موسیٰ آ جائے، کسی کو تعارف نہیں ہے۔ یارو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے جو ہمیں نبی نصیب فرمایا ہے اس کی انتظاریں روز ازل سے ہو رہی ہیں۔ کسی نبی کے لیے کسی نے دعائیں نہیں مانگی، میرے اور آپ کے نبی کے لیے امام الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ دیکھیے، 1,24,000 انبیاء کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی یا اللہ فلاں نبی کو بھیج دے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی نصیب فرمایا اس کے لیے انبیاء انتظار کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے گن گائیں جن کے انبیاء
مانگے رسول جن کی دعا، گن گائے جن کے انبیاء، مانگے رسول جن کی دعا، وہ دو جہاں کے مدعا صلی علی یہی تو ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی وہ نصیب فرمایا جس کی انتظاریں ہو رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں جس کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ جس کا نام محمد ہے، بس وہ آنے والا ہے۔ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو شان بخشی۔ مبشر تو آ گیا، مصدق نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے کہ جو ان کی تصدیق کرے، لیکن اللہ نے صداقت کی کھڑکی کو کھولے رکھا اور فرمایا میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے، صدیق کو میں نے پیدا کر دیا ہے، وہ میرے نبی کی تصدیق کرے گا۔ صدیق کو یہ شان ہے کہ جو نبی کا مصدق ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں صدیق وہ ہے جس نے ساری کائنات کے اندر میرا ساتھ دیا ہے اس وقت جب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب نے دعوی نبوت فرمایا، حضور نے جب دعوی نبوت فرمایا تو کسی نے آ کے پتھر مارے، کسی نے اوجری سر پہ ڈالی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے دعوت سن کر کہا اچھا سوچ کے بتائیں گے، مشورہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کی مخلوق میں ایک صدیق اکبر ہے، ادھر حضور نے اعلان فرمایا، ادھر صدیق نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی بغیر سوچے سمجھے آپ نے دعوت دی ہے، سب سے پہلے میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور چند صحابہ تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک صدیق کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخیارنا و سیدنا، میرا عقیدہ یہ ہے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہم سب سے بہتر اگر کائنات کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ساری کائنات کے اندر میرے جتنے بھی محسن ہیں میں نے ساروں کے احسان کے بدلے چکا دیے ہیں، ایک میرا یار صدیق ایسا ہے کہ میں محمد نہ بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضور کی ساری جماعت میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ نصیب فرمائے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیے اس کائنات میں سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے
میں بہادر ہوں کیونکہ خیبر کو میں نے فتح کیا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے ایک ہی بار کے اندر ختم کر دیا ہے۔ لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کائنات میں بہادر پوچھتے ہو تو وہ ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی پورا مکہ مخالف تھا، اور جب انہوں نے حضور پر حملہ کیا تو دفاع کرنے والا اکیلا ابو بکر کھڑا تھا۔ اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ ہجرت کی رات سارا مکہ ایک طرف ہے، تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج حضور کو شہید کرنا ہے۔ جو حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے غار میں لے جا رہا ہے، اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا دوسرا سوال یہ بتائیں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سائل کا خیال یہ تھا اب تو علی کہیں گے میں سخی ہوں، کیونکہ علی نے روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم آیا، باہر سائل سوالی آیا، اٹھا کے اسے دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، قیدی آ گیا، بڑا بھوکا ہوں، اٹھا کے اسے دے دیا کہ علی فرمائیں گے میں سخی ہوں۔ پر علی کی زبان سے یہ نکلا اگر اس کائنات کے اندر کسی کو سخی دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے چندے کا سوال کیا، ویسے بھی ساری زندگی ابو بکر نے اپنا مال نبی کے قدموں پہ قربان کرتا رہا، لیکن جو مثال غزوہ تبوک کے اندر آتی ہے ایسی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور نے فرمایا آج بھی چندے کی بڑی ضرورت ہے، دشمن بڑا سخت ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہمیشہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، اب خیراتیں کرتے 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 مال ابو بکر کے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، میرے پاس ابھی مال بہت ہے، آج چندہ میں ابو بکر سے بڑھ کر دوں گا، آج میرا پہلا نمبر ہو جائے گا۔ تقدیر مسکرا رہی ہے ابو بکر عمر یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تیرا نمبر پہلا ہو جائے گا، اللہ نے صدیق کو ہر جگہ پہلا نمبر دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی باندھی ہوئی ہے اچھی، خوب درہم و دنانیر ہیں، مال ہے، لے کے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کوئی آیا 10واں حصہ لے کے آیا، کوئی 5واں حصہ لے کے آتے گئے صحابہ، حضور پوچھتے گئے۔ پھر کائنات والوں نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، اچانک دیکھا کہ جبریل آئے ہوئے ہیں، اور جبریل نے انسانی شکل کے اندر اپنے وجود پر ایک لباس پہنا ہوا ہے جو ٹاٹ نما ہے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھ کر ارشاد فرمایا اب جبریل خیر ہے، آج وردی تیری عجیب لگ رہی ہے، یہ وردی کیسی ہے؟ حضور نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں۔ میرے آقا نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، اللہ نے پردے ہٹائے، آسمان کے سارے فرشتوں نے صدیق والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آج صدیق جس رنگ میں لایا آ رہا ہے، میں نے ایسا رنگ جو ہے وہ میں نے سارے فرشتوں کو کہا ہے صدیق کی قربانی اتنی
ہوئی ہے، آج جبریل پہلے اس کے آنے سے پہلے نقشہ میرے محمد کو دکھا دے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے فرشتے بھی دکھا دوں۔ جب صدیق آ رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صدیق نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، اور عمر فاروق خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا مال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں فرما کتنا لے کے آئے ہو، فرما پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق نے کہا مارے گئے۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہو، سارا کچھ لے آیا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور کو، صدیق کو، کہ وہ دیوار کے ساتھ ہاتھ مار رہے ہیں یوں۔ میں نے کہا ابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرما بیٹی یہاں میں نے ایک سوئی دیکھی تھی کھڑی ہوئی، میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی حضور کے سپاہیوں کی خدمت میں پیش کروں۔ اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان بخشی، جب حضور نے سنا نا کہ صدیق سارا کچھ لے آیا ہے، تو رب نے فرمایا میرے حبیب ذرا صدیق سے پوچھو شان سے، یہ خدا کی خدائی میں کسی کو یہ شان نہیں ملی۔ ساری کائنات اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے، اللہ وہ ہے جو کہتا ہے میرے حبیب پوچھو صدیق سے مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ذرا پوچھ کے بتاؤ صدیق سے کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ صدیق کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ یہ تو میں نے کپڑے اور مال قربان کر دیا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں جسم کے بھی ٹکڑے تیرے نام پر قربان کر دوں، میں کیوں نہ راضی ہوں؟ تو مجھ سے راضی ہے، تو نے اپنے حبیب کا مجھے رفیق بنایا ہے۔ تو اللہ کے سلام جبریل لے کے آ رہا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں صدیق مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا یہ دیکھا ہے اس سے بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ تو کائنات کے اندر اگر سخاوت کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تیسرا سوال کیا امیر المومنین یہ بتائیے اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا، اور جو سائل تھا نا اس کا خیال یہ تھا اب تو علی یہ کہے گا میرا نمبر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اب تو علی کہے گا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن صدیق نے علی نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا اگر کائنات کے اندر کوئی عالم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو تو وہ صدیق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لوگوں وہ منظر یاد کرو جب اللہ کے محبوب کے آخری دن ہے، غش پہ غش ہو رہی ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا آتا ہوں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں نماز ہو گئی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں نماز نہیں ہوئی۔ اتنی دیر میں پھر عباس و علی آئے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے خلافت کا حق اور امامت کا حق علی کا تھا، نعوذ باللہ صدیق نے ان سے چھین لیا۔ یہ دیکھو تو صحیح علی تو بار بار جا رہا ہے، یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کیا مقصد تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو کہیں کہ جماعت کرا دو نا، پھر میں تو نہیں آ سکتا۔ لیکن
हुजूर ने फरमाया इमामत के लायक मसला भी यही है फिक़्ह का, इमामत के लायक ये है कि उस इलाके में उससे बड़ा आलिम कोई ना हो जिसको इमाम बनाया जाए, आलम हो, जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, जब हुजूर नहीं उठ सकते, नहीं जा सकते, लेट हो रही है नमाज, तो हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों जाओ अबू बकर को कहो मोहम्मद के मुसल्ले पे खड़े होके आज इमामत करवाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा रकीकुल कल्ब हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, आज मुसल्ले पे आका नहीं है, मैं कैसे इमामत करवाऊं, किसी और को कह दे। यहाँ तो ऑफर हो रही है ना, अली को कह दे, उमर को कह दे, हैं जी, उस्मान को कह दे, किसी और को कह दे। लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ऐशा मुझसे क्यों तकरार कर रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरे आका की शान ये है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी की शान ये है, नबी अपनी मर्जी से बोलता नहीं, फरमा अल्लाह की मर्जी भी यही है और मेरी मर्जी भी यही है कि अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज कराए। बल्कि बाद रिवायात में ये आता है जब देर हुई ना, यहाँ तकरार चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो किसी ने फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह दिया देर हो रही है, आप मुसल्ले पे खड़े हो जाए। हजरत उमर खड़े हुए, शान सिद्दीक़ अकबर देखिए, हजरत उमर खड़े हुए, तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर जब किया तो हुजूर ने फरमाया ये सिद्दीक़ की आवाज तो नहीं है, सिद्दीक़ की आवाज तो नहीं है। कपड़ा हटाया अपने घर मुबारक का और कहा ला ला, 3 मरतबा फरमाया उमर नहीं नहीं, पीछे हटाओ, अगर मेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा तो वो अबू बकर सिद्दीक़ होगा, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें अल्लाह ने और हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यंबगी लिक़ौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु, फरमाया जब जहाँ सिद्दीक़ मौजूद हो वहाँ किसी को हक हासिल नहीं है कि इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका तशरीफ़ फरमा है, सुबह की नमाज पढ़ के बैठे हैं, आपने इरशाद फरमाया लोगों तुम में से कोई ऐसा आदमी है नमाज पे आने से पहले सदका करके आया हो। सारे सहाबा खामोश, अब सुबह सुबह सदका जाके कौन करता है, कोई दिन चढ़े कोई नजर आए तो कोई सदका करे, सारे खामोश हैं। हुजूर के सवाल का जवाब अबू बकर उठे, या रसूल अल्लाह मैं सदका करके आया हूँ। सिद्दीक़ का पहला नंबर है, सिद्दीक़ का पहला नंबर है। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई ऐसा है जो किसी बीमार की तवपुरसी करके आया हो। सारा मजमा एक दूसरे की तरफ देखने लगा, कोई न उठा। सिद्दीक़ ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तवपुरसी करके आया हूँ। यहाँ फिर मेरे आका ने एक सिद्दीक़ को एजाज नसीब फरमाया और इरशाद फरमाया लोगों जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कोई बाबुस सलात है, कोई बाबुस सौम है, कोई बाबुर रैयान है, मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ लोग जिनकी जो इबादत ज़्यादा होगी उस दरवाजे से गुजरेगा। लेकिन खुदा की खुदाई में सिद्दीक़ अकबर वो होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, सिद्दीक़ हमसे गुजर के जाओ, हमें इज्जत बख्शो। जन्नत के दरवाजे बुला रहे हैं, 8 दरवाज़ों से ऐलान हो रहा है कि सिद्दीक़ हमसे गुजर के जाओ। नमाज वाला कहता है मुझसे गुजर के जाओ, रोज़े वाला कहता है मुझसे गुजर के जाओ, हैं जी, और नेकियों वाले दरवाजे कह रहे हैं हमसे गुजर के जाओ। ये खुदा की खुदाई में अगर किसी को मकाम हासिल है तो किसको हासिल है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हासिल। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا، کون امام زین العابدین؟ جو علی کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں۔ آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کہا جی گنبد خضرا میں۔ فرمایا یہی ان کا مقام ہے۔ ابو بکر و عمر کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو کیا سوال کیا امام زین العابدین نے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ کہا گنبد خضرا میں ہیں۔ تو فرمایا یہی ان کا مقام ہے جو شان اللہ نے انہیں بخشی۔ اور پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا انا وابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، لوگوں میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ جس مٹی سے نبی کا وجود بنا، اسی مٹی سے صدیق کا وجود بنا، اسی مٹی سے فاروق اعظم کا وجود بنا۔ دلیل اللہ کا قرآن دلیل دیتا ہے، فرمایا جس وقت میت کو دفن کرو، میت کا آخری حق یہ ہے ایک مٹھ مٹی کی اٹھاؤ اور پڑھو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مٹی اٹھاتے ہوئے کہو اے ہمارے بھائی، آج ہمیں پتہ چلا ہے تیری مٹی قبرستان کے فلانے کونے سے لی گئی ہے، آج اسی مٹی میں تو واپس آ رہا ہے، قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا جو حضور کا فرمان تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو آج جا کے دیکھو جہاں نبی سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہاں ابو بکر و عمر بھی نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جینا دا اچا ہے شان، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جینا دا اچا ہے شان، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کمرہ۔ فرمایا گنبد خضرا میں کیا شان ہے ابو بکر و عمر کی؟ فرمایا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، پھر 70,000 فرشتے شام سے صبح تک نبی پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ابو بکر و عمر پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اور پھر لاکھوں لوگ جو زائرین جاتے ہیں، اللہ سب کو مدینہ کی زیارت کروائے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی نماز سلام پھرتا ہے، بس وہی جتنی دیر نماز ہوتی ہے اتنی دیر صلاۃ و سلام رکتا ہے، جیسے امام نے سلام پھیرا دنیا لینوں میں پھر لگ جاتی ہے، اور پہلے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر ابو بکر کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر فاروق اعظم کی سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو بھی اور نبی کے یاروں کو اسی طرح قیامت تک چھم چھم رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ وہ ابو بکر و عمر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں، یوں محفل لگی ہوئی ہے، فرمایا جنت کا منظر دکھاؤں، میدان محشر کا منظر دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی دکھائیں۔ حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا ابو بکر و عمر ادھر آؤ، دائیں طرف ابو بکر کھڑے ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کسی نبی کی قبر اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک میں محمد قبر سے باہر نہیں آؤں گا۔ انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی، ثم عمر، پھر عمر کی قبر کھلے گی۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں یاروں کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔
یہ شان اللہ نے ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو نصیب فرمائی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، کون سا قیامت کا دن؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کے دن سے ڈرو لوگوں، جب زلزلہ ہوگا، پوری زمین ہل رہی ہوگی۔ آج سیکنڈوں کے حساب سے زلزلہ آتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، بستیاں جو آباد تھی ان کو اجاڑ کر کھنڈرات بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس دن کو یاد کرو جب زمین پینگ کی طرح، جھولے کی طرح جھولے گی، بندے تیرا کیا حال ہوگا اس دن؟ وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس دن کو یاد کرو جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھایا جائے گا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ بتائیں گے میں نے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ مقصد تم نے کتنا پورا کیا ہے۔ آج پتہ چل جائے گا، تیرا سارا نامہ اعمال تیرے سامنے آ جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی شان دیکھیے، یہاں اس وقت دنیا میں اگر کوئی ان پڑھ بندہ ہے اس کو کہے یہ خط پڑھ دے، وہ کہے کہ میں تو پڑھا ہی نہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ فرفر پڑھے گا، ان پڑھ بندہ فرفر پڑھے گا، اور پڑھ کر کیا کہے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہم تو مذاق میں کہہ دیتے تھے، ہم تو ایسے باتیں کر دیتے تھے۔ آج ہمارا طرز گفتگو جو عام عوامی طرز گفتگو ہے نا، باتوں باتوں میں تیری ماں، تیری بہن، یعنی یہ ہمارے کا رواج بن گیا ہے۔ وہاں جب دیکھے گا کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آج دنیا میں زبان دی ہے، اس کی قدر کرو، اس سے اللہ کے نام ذکر گنگناؤ، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حبیب پر درود شریف پڑھو۔ لیکن اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں تمہارے کندھوں پر میری ایجنسی والے بیٹھے ہیں، اور دنیا کے ایجنسی والے تو ہوتے ہیں نا جھوٹے، انہوں نے اپنے نمبر بنانے ہوتے ہیں اور رپورٹیں بنا بنا کے افسروں کو خوش کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب نے یہ کہا، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے میرا نظام بڑا صاف ستھرا ہے، اور وہاں لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرمایا میرے جو ایجنسی والے ہیں وہ غلط رپورٹ نہیں کریں گے جو تم کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان ہلتی ہے فرشتے قلم چل جاتی ہے، تم گالیاں دو، تم مذاق کرو، تم جھوٹ بولو، کسی کا دل دکھاؤ، کسی کے خلاف پروپیگنڈے کرو، جو کچھ کرو سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو دنیا پریشان ہوگی اور کہے گی 1,24,000 انبیاء مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ اس دن شان مصطفیٰ کا پتہ چلے گا، مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے گا۔ آدم کے بعد دنیا جائے گی، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمت کیجیے اللہ کی، نہیں بھائی میں نہیں جاتا، لینے کے دینے پڑ جائیں، اللہ پوچھے گندم کا دانہ کیوں کھایا تھا، میں تو خود پھنس جاؤں، میں نہیں جاتا۔
جس پیغمبر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے اذهب الی غیری، میاں آج کا دن ہماری مجال نہیں ہے۔ جب عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے وہ کہیں گے میں تمہاری اور دستگیری نہیں کر سکتا، لیکن ایک دروازہ ایسا دکھا سکتا ہوں جو دشمن بھی آیا تو خیرات لے کے گیا ہے، کسی کو آپ نے خالی نہیں بھیجا ہے، کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا عزت کے ساتھ اسے معاف کیا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو معاف کرتے پہلے اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، پرا پنچایت میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میری دربار میں جو بھی آیا ہے میں اسے عزت دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ بھائی کسی کو ذلیل نہ کرو، اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر بندہ گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن کسی کو گناہ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں، اس دروازے پہ خیرات مل جاتی ہے، کبھی کوئی خالی نہیں آئے۔ کہا بتاؤ، کہیں گے آؤ چلے۔ شان مصطفیٰ دیکھیے، 1,24,000 انبیاء، ان کی امتیں ایک جلوس کی شکل میں در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے، حضور کی دربار میں حاضر ہوں گے۔ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، جو ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال سے بڑا ہوگا، تو دنیا کا کیا حال ہوگا یارو؟ حضور کیا فرمائیں گے؟ حضور یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ جاؤ، بلکہ حضور فرمائیں گے آنا لہا۔ یہ شان اللہ نے مجھے نصیب فرمائی، نہ آدم کو نصیب فرمائی، نہ ابراہیم کو، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اس لیے کسی نے فرمایا نا، فرمایا قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے۔ اس گل کو کیا مشابہت اس رخ لالائے رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ فرمایا 1,24,000 نبی، وہ نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہیں، یہ حبیب رب الرحمن ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ حضور فرمائیں گے آنا لہا، میں ہوں اس لیے نا، آؤ چلے اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ تو حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے، روئیں گے، فرمایا اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کے محبوب، آج ہم نبی سے بے وفائی کر رہے ہیں، آج نبی کی سنت سے مذاق کر رہے ہیں، آج دین کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ یہی نبی قبر میں بھی کام آئے گا، یہی نبی حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ جہاں ماں باپ نہیں کام آئیں گے وہاں وہی نبی کام آئے گا۔ اس لیے آج نبی سے لین بنا رکھو، یہ نہ ہو کہ سامنے جاؤ اور وہ کہیں سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ۔ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، چہرہ ہے تیرا نبی کی سنت کے مطابق، تیرا کرتوت کیا رہا ہے؟ آج تو کہتا ہے میں عاشق رسول، جا میں تیری سفارش نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے نبی نے بھی اسے چھوڑ دیا پھر کون پکڑے گا اسے؟ کون اس کو لے کے جائے گا؟ ایک ہی سہارا ہے اللہ کے نبی کا۔ حضور سفارش کریں گے، اللہ کریم فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع، میرے حبیب سر اٹھا لے، یہ تیرا رونا دھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو مانگتا جا میں عطا کرتا جاؤں گا، تو سفارش کرتا جا میں جنت کے پرمٹ عطا فرماتا چلا جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا پھر میرے حبیب اب بتاؤ حساب و کتاب کہاں سے شروع کروں؟ اپنے اصل موضوع کی طرف، یہ حساب و کتاب کہاں سے شروع کروں؟ حضور اگر اللہ کی دربار میں اللہ کے کہنے کے مطابق اب آؤ نہ لاؤ نہ حساب شروع کروں، حضور فرمائیں گے میرے رب میرے صدیق سے شروع کر دے، میرے صدیق، یا صدیق آج اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہو رہا ہے،
یہاں کسی کی اور سفارش نہیں چلے گی۔ جانا میرے رب کے سامنے، اللہ کریم کے سامنے جب صدیق اکبر جائیں گے، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور خالق کائنات فرماتے ہیں صدیق تیرا کیا حساب لینا ہے، تو نے تو میرے نبی پر تن من دھن قربان کر دیا ہے، تو نے کوئی چیز میرے نبی سے چھپائی نہیں ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اور تیرے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے نا وہ صدیق کو اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ صدیق ایک بدلہ تو یہ ہے، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، جا۔ نمبر 2، صدیق کھڑا رہے، دنیا مارے مارے پھر رہی ہے، میرا دیدار جنت والوں کو نصیب ہوگا لیکن وہ عمومی ہوگا، ذرا نزدیک آ جا، میں رحمت والی اوپر چادر ڈال دیتا ہوں، تو خصوصی طور پر میرا دیدار کر لے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پر قربانیوں کا صلہ خالق کائنات قیامت کے دن دے گا، اس صدیق کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا نا، سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں۔ جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور ابو بکر عمر حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ محفل کیسی ہوگی، وہ مجلس کیسی ہوگی، وہ صحابہ کیسے ہوں گے، اور وہ صحابہ وہ ہیں۔ آج دنیا بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے، کتے کے بھونکنے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب یہ تیرے صحابہ وہ ہیں جن کو تیری خدمت میں نے ایسے نہیں بھیج دیا، پہلے میں نے خود امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم۔ اتنی جلدی رزلٹ اللہ نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا تیرے صحابہ کا میں نے دل ٹٹول کے دیکھے ہیں، یہ میرے نبی کے قابل ہیں، ان کا عشق ہے سچا ہے یا بناوٹی ہے، میرے حبیب میں نے ہر ایک کا جانچ کر پھر اسے تیری خدمت میں بھیجا ہے، اور ان کا رزلٹ بھی سن لے، باقی لوگوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ جنتی ہیں، ان کو آج ہی اعلان کر دے لہم مغفرۃ واجر کریم، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور جناب سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عشق کی جو جھلکی ہے اس میں سے ایک تھوڑا سا چھینٹا اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ کا نصیب فرمائے، اور صحابہ کے ماننے والوں میں اور صحابہ کے غلاموں میں قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد